बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं शामी रूहानी टीवी। और मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर एम शामी साहब। शामी साहब से आज हमने बड़े दिलचस्प और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है और ये टॉपिक है 14 मार्च को आने वाले चांद ग्रहण के हवाले से। ल्यूनर इक्लिप्स है, इससे किन लोगों को बेनिफिट्स हो सकते हैं शादी उलाद, सफ़र के हवाले से, कारोबार के हवाले से। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं इस महीने तो आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, वो भी सारा हमें बताएंगे। चांद ग्रहण है या ज़ाहिर है ये ग्रहण है, ग्रहण के बुरे असरात भी होते हैं, कुछ बुरूज के लिए बेनिफिट्स भी होते हैं, तो वो सारा हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और ये रिसर्च जो है काइंडली शेयर कीजिएगा। ऐसा है कि दानिश के ग्रहण वैसे अच्छे नहीं समझे जाते हैं मुमवी तौर पर, और बहुत से लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर आ गए हैं तो आप डराने के लिए आ गए हम। इसमें मकसद डराना नहीं होता बल्कि गाइडलाइन देना होता है, ठीक है। कि अगर उस ज़िंदगी में इन दिनों में कोई इंपॉर्टेंट टास्क करने लगे हैं, कोई ज़मीन ख़रीदने लगे हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदने लगे हैं, घर की कंस्ट्रक्शन करने लगे हैं, शादी करने लगे हैं, बैरून मुल्क सफ़र करने लगे हैं, या कोई भी इंपॉर्टेंट डील करने लगे हैं, मोबाइल पे कुछ लोग लोन लेते हैं, ऐप्स यूज़ करते हैं, तो उन चीज़ों में स्कैम हो जाता है और दूसरे ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं चीज़ें। तो आप इन चीज़ों का मकसद बताना है कि आप पहले से मुतात हो जाएं। अगर आपकी लाइफ में कोई नया इवेंट होने लगा है, नई चीज़, आप नई अपॉर्चुनिटी मिल लगी है, कोई नया वाक़या होने लगा है, तो बहुत से वाक़यात ऐसे होते हैं। मैं एक ख़बर पढ़ रहा था कि आपने किसी अगर जॉब के लिए जाना है तो इन मखसूस इलाकों में नहीं जाना आपने, ठीक, वहाँ पे लोग अगवा हो जाते हैं। जी जी, ये बड़ी ट्रेंडिंग में चीज़ आज है, ठीक है। अगर कोई शख्स नेट पे आपको कहते हैं जी मैं फ़ीमेल है, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो आप फलां जगह पे पहुँच जाए, तो आपने बचना है। यानी कि इसको कहते हैं हनी ट्रैप, ठीक है ना। बड़े बड़े लोग ट्रैप हो चुके हैं इस वजह से। तो आप इन दिनों में, ये दिन है ख़ास तौर पर, ये जब ग्रहण के दिन है, इन चीज़ों से बचने के टाइम होता है। और उस वक्त अकल में पर्दा पड़ जाता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि मून किस चीज़ का तल्लक है, इमोशंस का तल्लक है, जज्बात का तल्लक है। और आपके जज्बात आप पे हावी हो जाएं और आपकी अकल पे पर्दा पड़ जाए, तो फिर तो आप कहते हैं जी रात दिन को भी छोड़े, रात को मैं अभी पहुंच रहा हूँ, ऐसा ही होता है, ठीक है। और जब अभी पहुंच जाए तो फिर उसका काम हो जाता है, अकल पे जो पर्दा पड़ा। हाँ जी, अकल पे पर्दा। तो आप ये देखिए कि इन चीज़ों में इस वक्त में जादू टोने के अमलियात भी बहुत ज़्यादा होते हैं चीज़ें। ख़ुशी तौर पर ये जो ग्रहण के दिन गुजर रहे हैं, आगे इस महीने अभी चांद ग्रहण है, फिर 29 को सूरज ग्रहण भी है, फिर 6-7 तारों का कम्बिनेशन भी बन रहा है। हाँ जी। तो ये बड़ी सेंसिटिव, मार्च का महीना तो बड़ा हरियान अंगेज़ है, और इसमें इमोशंस के लिहाज से बड़ा उतार चढ़ाव आएगा, वेरिएशंस आएंगी, पुरानी बातें याद आएंगी, पुराने ख्यालात आएंगे, पुराने जो आपके वूंड्स हैं, जो आपके ज़ख़म आपके अंदर लगे हुए हैं, क्योंकि हर शख्स के अंदर कोई ऐसे इमोशन ट्रॉमाज होते हैं जो कि उसने दबाया होता है। जी। तो जब ये मून का ऐसा साइकिल शुरू होता है और मून ग्रहण आता है, ये चांद ग्रहण आता है, तो वो चीज़ दोबारा बेदार हो जाती है, पुरानी सोचें आती हैं, ज़हन पुराने ख्यालात आते हैं, तो उस वक्त इमोशनली तौर पर बंदा एग्रेसिव होकर गलत फैसले कर लेता है, ठीक। और ये जो इसके दौरान फिर लड़ाई झगड़े की शिदगियाँ, कई लोगों की डिवोर्स हो जाती है, कई लोग छोड़ जाते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं, कई लोग ज़िंदगी में नए नया रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, कई लोग चीटिंग की तरफ चले जाते हैं। तो बहुत सी शिफ्टिंग आती है। तो मून जो आपके मजाज का, इमोशंस का शिफ्ट कर देता है, ठीक है। अभी जो ग्रहण है ये 14 मार्च को लग रहा है, और ये रात के टाइम लगेगा। पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन दूसरे ममालिक जैसे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उन चीज़ों में नज़र, मैक्सिको साइड में नज़र आएगा। तो वहाँ पे जहाँ पे नज़र आता है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, उसकी शिद्दत ज़्यादा होती है, और जहाँ पे कम और नज़र नहीं आता उसकी इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन इफेक्ट ज़रूर डालता है। देखिए जो ग्रहण है बेसिकली आपके ज़ायचे के जिस घर में लगता है ना जी, जिस घर पे, जिस डिग्री पे, जिस नक्षत्र पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपने देखना है कि वो ग्रहण आपके पैदाइशी ज़ायचे के किस डिग्री पे लग रहा है, पैदाइशी जो उसका असूल है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे उस मखसूस जगह पे, उस डिग्री पर लग तो सबसे ज़्यादा आप असरअंदाज होगा। और वरना आम अमूमी तौर पे बहुत से ग्रहण आते हैं, आम अमूमी तौर पे गुजर जाते हैं। मैं इसकी अक्सर मिसाल देता हूँ कि सड़क पे बहुत से लोग सफ़र कर रहे हैं, लेकिन एक्सीडेंट एक शख्स का ही होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। बाकी लोग गुजर जाते हैं, ठीक है। तो वो उस शख्स के जायचे में उस ख़ास डिग्री पे एक मखसूस इवेंट जनरेट होना होता है, ठीक। और वो इवेंट इन्हीं डेटों में होता है। ऐसे इवेंट्स आते हैं जब ग्रहण के दिन आ गए, कोई हादसे का डेट बन गई, या कोई और ऐसा मसला, को फ्रेंचली स्कैम हो गया, या कोई गलत जगह पर शादी को रिश्ता तय हो गया, कुछ भी ऐसी लाइफ में आप स्टोन चीज़ें आ सकती हैं, और जिनको फिर आफ्टर लाइफ आपको भुगतना पड़ता है जी।
تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوتا ہے اس سے. تو یہ جو گرہن ہے بیسکلی سن میں اس میں جو متاثر ہوتے ہیں لیو اور ورگو والے زیادہ متاثر ہوں گے سر. اچھا, ٹھیک ہے, متاثر یعنی کہ لحاظ سے سب سے زیادہ ان پہ افیکٹ کرے گا, کیونکہ ان کے برجوں میں لگ رہا ہے برے افیکٹ کرے گا سر. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کی شدت بڑھا سکتا ہے, ان کے اندر حساسیت بڑھا سکتا ہے, ایموشن ڈسٹربنس کر سکتا ہے, پرانی یادیں, پرانے خیالات, جن سوچوں کو انہوں نے دبایا ہوا تھا, جن خیالات کو انہوں نے سنپ کیا ہوا تھا, وہ اب ٹریگر ہو سکتے ہیں, وہ سامنے آ سکتے ہیں, اور آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اب مجھے, جیسے مثال دینے لگا ہوں کہ دو میاں بھی آپس میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان دونوں ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اب وہ جب رہن آتا ہے تو وہ چیز ٹریگر ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں اب فیصلہ کرنا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اب ہم نے یعنی ان میں سے ایک ٹریگر کا ہو کے چھوڑ سکتا ہے چیزیں. ٹھیک ہے, اس طرح کے ایونٹس جنریٹ ہوتے ہیں چیزیں. تو بہت سی چیزوں میں اس میں اثر انداز ہوتے ہیں. مون سائن بھی ورگو ہے اور اسٹینڈرڈ وائز بھی لیو ہے, اس لحاظ سے ان چیزوں پہ افیکٹ آئے گا. تو 12 بروج کے لحاظ سے ہم دیکھا جائے, اس کا انالیسس کیا جائے تو اس میں برج حمل کے چھٹے گھر میں لگے گا. اچھا, ذائچے کچھ گھر ہوتے ہیں ان میں اچھے ہوتے ہیں کمبینیشن. ٹھیک ہے, میلیفک ہاؤس میں جب گرہن لگتا ہے تو اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے چیزیں. ٹھیک ہے, میلیفک جو کہ ذائچے کے نیگیٹو ہاؤس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, 6 8 12. ٹھیک ہے, موسٹلی 6 8 12 گھر. تو وہاں گھروں میں جب لگتا ہے تو وہاں پہ وہ ویسے چھٹے گھر پہ لگے گا تو حمل کے دشمنوں پہ پڑے گا یہ چیزیں. ٹھیک ہے, ایسا یعنی کہ دشمنوں کو افیکٹ کرے گا, دشمنوں کو ختم کرے گا, دشمنوں کو افیکٹ کرے گا, یعنی کہ ایریز والوں کو بینیفٹ دے گا سر. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ قرض کے مسائل وہ حل ہو سکیں گے, آپ کے دشمنوں پہ حاوی ہو سکے گا, اور دشمنوں کو جو آپ کے خلاف سازشیں بیک بیٹنگ کر رہے تھے وہ آپ سے ان کو وہ زیر کر سکے گا سلسلہ. ٹھیک ہے, کیونکہ چھٹے سے 12ویں کا کمبینیشن بھی بنتا ہے, 6 اور 12 کا کمبینیشن بنتا ہے, تو خفیہ دشمنوں پہ بھی اثر انداز ہوگا اور آپ کے جو ہے جو رائول ان پہ بھی افیکٹ کرے گا. اسی طرح جو ٹورس ہے, ٹھیک ہے, 5th ہاؤس میں ہے گا, تو 5th ہاؤس آپ کا کس چیز کا, ایموشنز کا, اولاد کا, محبت کا, انعام کا, ان چیزوں پہ ریپرزینٹ کرتا ہے. تو آپ ان دنوں میں اپنے بچوں کے معاملے جو کیئرنگ ہوں, ٹورس والے جو بتا رہا ہوں, تو زیادہ اپنے بچوں کی نگہداشت پہ توجہ دیں, کہ ایجوکیشن کے معاملات میں. اگر آپ کو ریلیشن شپ میں ہے تو کانشیس رہیں, کوئی بریک اپ نہ ہو, کوئی ایسی ہارش ورڈنگ نہ یوز کریں جس سے آپ کے کلیش پیدا ہو, اس کے اوپر ریلیشن شپ خراب ہو. اور اسی طرح اگر آپ 5واں گھر آپ کی اسٹاک ایکسچینج اور انویسٹمنٹ کو بزر کرتا ہے, اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ کرنے لگیں یا چیزیں کرنے لگیں تو اس میں بھی متعدد چیزیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جیمنائز ہیں, جیمنائز کے 4th ہاؤس میں ہے. اگر آپ اس میں گھر میں کچھ نیگیٹو انگزائٹی آ سکتی ہے, دباؤ فیل کر سکتے ہیں. 4th ہاؤس میں جو مون ہے بیسکلی کال پرش کنڈلی کے مطابق یہاں پہ اس کو جو ڈائریکشن اسٹرینتھ حاصل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مون کی قوت بڑھتی ہے. لیکن مون جب نیگیٹو ہوتا ہے تو گھر میں تھوڑا انگزائٹی دباؤ پیدا کرتا ہے یہ چیزیں. ٹھیک ہے, اس لیے گھر میں ایسے حالات پیدا نہ ہونے دیں جس سے گھر کا گھریلو ماحول خراب ہو. البتہ جو ہے آپ کی زمین پراپرٹی کے لحاظ سے کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں, کوئی خرید و فروخت کی پلاننگ کر سکتے ہیں چیزیں. اس کے بعد کینسرین ہے, ان کو اپنے میڈیا کمیونیکیشن کے معاملے میں متعدد رہنا چاہیے, اور جو لوگ یوٹیوبرز ہیں یا جو لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ تعلقات میں ہم آہنگی پیدا کرنی چاہیے. اگر اس میں کسی مس انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے یا اختلافات نظر آ رہے ہیں تو اس کو بیٹھ کے ریزالو کر لیں چیزیں, اس کو مسئلے کو پرولونگ نہ کریں, جس کو بڑھائیں نہ چیزیں. برج اسد کے 2nd ہاؤس میں ہوگا, تو ان کو فائنینشیل ایشوز کے لحاظ سے متعدد رہنا چاہیے, کھانے پینے کے معاملات کے لحاظ سے اپنے فیملی ایشوز کو بڑی اچھی طریقے سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. کوئی اگریسو موڈ نہ کریں, اگریسو ہو کے آپ اپنے موڈ کو سوئنگ کو چینج کر کے لڑائی جھگڑے کی طرف نہ جائیں چیزیں. تو کول ڈاؤن رہیں تو معاملات بہتر رہیں گے. برج سملہ کے لحاظ سے 1st ہاؤس میں جب لگتا ہے تو یہاں پہ انگزائٹی دباؤ پیدا کرتا ہے یہ چیزیں. ٹھیک ہے, مون بیسکلی کس چیز کا, ایموشنز کا تعلق ہے, مون کا تعلق واٹر سے ہے. تو جب باڈی میں آپ کے ایموشن, ہارمونز اور واٹر ڈسٹریب ہوتے ہیں تو اس میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ موڈ سوئنگ سے رہ آتے ہیں, پرانی سوچیں, پرانی یادیں, پرانے تھاٹس آتے ہیں جس کے ساتھ ڈی ٹریپ ہو کے جاتے ہیں. ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو کول ڈاؤن اور کمپوز رکھنے کی ضرورت ہے چیزیں. اس کے بعد میزان ہے 12th ہاؤس میں, 12ویں گھر میں آگا, تو آپ نے یہ آپ کے خفیہ دشمنوں پہ پڑے گا. آپ کی چیزیں اخراجات کم ہوں گے, آپ کے اخراجات کے لحاظ سے چیزیں آپ کی جو بڑے ہوئے تھے ان کو مینیج کرنے میں آپ کو سپورٹ ملے گی چیزیں. اس کے بعد اسکارپیوز ہیں, ان کے 11th ہاؤس میں, اور 11th ہاؤس میں یہ کہ آپ نے دوستوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں مساعد رہیں. سوشل نیٹ ورکنگ کرتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹنگ کر رہے ہیں, کوئی آپ چیز کر رہے ہیں, تو اپنے ورڈنگ کو مانیٹر کر لیں کہ آپ کے الفاظ کوئی ایسے نہ نکلیں منہ سے, ایسی پوسٹ میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ آپ کے لیے بات کے پریشانی کا باعث ہو سکے. جو 11th ہاؤس ہے یہ سوشل لائف کے بارے میں, سوشل میڈیا سے, سوشل لنکس سے, سوشل نیٹ ورکنگ سے جتنا تعلق ہے, ٹھیک ہے, اپنے بڑے بہن بھائیوں سے تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو اپنے گینز ہوتے ہیں زندگی میں, جو اپنے 10ویں گھر سے محنت, 10واں گھر آپ کے پروفیشن کا ہوتا ہے, پروفیشن میں جو محنت کی ہوتی ہے اس کا رزلٹ آپ کی 11ویں گھر سے ملتا ہے. ٹھیک ہے,
تو آپ نے ان چیزوں کو مانیٹر کر کے رکھنا چاہیے، اس میں چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. ٹھیک. اس کے بعد سیجیٹیریس ہے 10th ہاؤس میں ہوگا. 10th ہاؤس کا تعلق آپ کے بزنس اور پروفیشن سے ہوتا ہے، آپ کی جو معاشرتی شناخت ہوتی ہے، سماجی حیثیت ہوتی ہے، اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو 10th ہاؤس کے لحاظ سے آپ نے اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے، چیزوں کو چیک کرنا ہے کہ آپ کی چیزیں کوئی ایشوز نہ آئیں، آپ کی پبلسٹی ریلیشن شپ خراب نہ ہو، پبلک امیج خراب نہ ہو اسی سے. اور دوسرا کہ اپنے پروفیشن کے لحاظ میں جہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں پہ آپ جو ہارڈ ورکنگ کر رہے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اس کو اچھی طرح مانیٹر کریں کہ اس میں کوئی غلطی نہ رہ جائے، کوئی پریشانی نہ آئے جس کی وجہ سے آپ کے لیے وہ مسائل کا باعث بننی چاہیے. کیپریکونس کے لحاظ سے 9th ہاؤس میں ہے، باغی کا گھر ہوتا ہے، قسمت کا گھر ہوتا ہے، نصیب آوری کا گھر ہوتا ہے چیز ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان دنوں میں اپنے کسی باس کے ساتھ کنفلکٹ نہ پیدا ہو، اپنے سینئر کے ساتھ، فادر کے ساتھ کنفلکٹ نہ پیدا ہو. ٹھیک ہے، پھر لوگ سفر کر رہے ہیں تو اس میں اپنے سفری دستاویز کو چیک کر لیں، چیزوں کو چیک کر لیں تاکہ اس میں کوئی لیگل ایشو نہ آئے چیز ہے. اس کے بعد ایکویریس ہے 8th ہاؤس میں. 8th ہاؤس میں جو ہے آپ کے 8th ہاؤس ہوتا ہے سڈن گین سڈن لاسز کا. اچانک فائدہ بھی ہوتا ہے، اچانک لاسز بھی ہوتا ہے. تو اس میں آپ نے مانیٹر کرنا ہے کہ اپنے وراثتی ایشوز جو ہیں ان کو اچھی طرح مانیٹر کریں. آپ نے جو ہے ان لاس سے متعلق کوئی ایشوز نہ پیدا ہوں چیز ہے. ان چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد پائسیس ہے 7th ہاؤس میں. ان کو اپنے اسپاؤس کے ساتھ، بزنس ریلیشن شپ کے ساتھ، پارٹنرشپ میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ پیدا ہو ریلیشن شپ میں، کنفلکٹ نہ پیدا ہو، ریلیشن شپ جا کے خراب نہ ہو. ان چیزوں کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. باقی یہ کہ جو گرہن جہاں بھی لگے، جس گھر میں لگے، سب سے آسان یہی ہے کہ آپ کثرت سے استغفار پڑھیں. ٹھیک ہے، اور اپنا نماز خسوف اور کسوف ادا کریں سورج گرہن اور اس میں چاند گرہن کے دنوں میں آگے، کیونکہ سورج گرہن بھی آ رہا ہے. دوسرے امپورٹنٹ بات کہ اس کا گرہن کا صدقہ دیں. چاول کے ٹوٹا، دودھ کا صدقہ دے سکتے ہیں، چاول کا صدقہ، کیونکہ مون کا تعلق لیکوڈ چیزوں سے ہے تو آپ لیکوڈ چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں. دودھ پلا سکتے ہیں کسی کو، چاول کا اناج دے سکتے ہیں کسی کو، اپنے وزن کے مطابق صدقہ کر سکتے ہیں چیزیں. تو جو بھی آسانی سے کر سکتے ہیں جی. کمر کا ورد پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ورد پڑھ سکتے ہیں. تو یہ. اور دوسرا حاملہ خواتین کے لیے ہوتا ہے کہ ان دنوں میں تھوڑا سا جب گرہن لگا ہو یا اس ڈیٹ پہ محتاط رہیں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں یہ چیزیں جس سے جو زچہ بچہ پہ افیکٹ آئے چیزیں. یہ ساری سیفٹی پیرامیٹرز کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا اور چاند گرہن یعنی لونر اکلپس کے حوالے سے آپ نے اتنا زبردست علمی پروگرام ہمارے ساتھ شیئر کیا. اور صرف ہم نے 3 یا 4 بروج کے حوالے سے بات نہیں کی، 12 بروج کے حوالے سے بتایا گیا کہ کن بروج کے لیے یہ بینیفٹ لے کے آ رہا ہے، کن بروج کے لیے یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، کس حوالے سے نقصان دہ ہو سکتا ہے. سر نے یہ بھی بتایا، تو آپ نے احتیاط کرنی ہے ان حوالوں سے. اور اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، سورج گرہن کے حوالے سے بھی ویڈیو کریں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.